الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين والوزن والعدل والفضل والنظم والعظم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبيان في فرقان وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا بلا مدد وجدد ونسك ووسك في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مقارن له ولا مدعني له ولا مكاظم له ولا مقارن له ولا مجادل له ولا جلد بلد ولد جسد جزء ورز ودز وعظم له ولا جذب وصف عيب قاب بيت خصم له ولا مقارن له ولا مدعني له ولا مناظر له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي وحسين وحسيم وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأكمل الخلق وأنور الخلق
من الحسن والصدارة والولاية والحقاية والعناية والإمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأكبرنا وأحمرنا أحمر أنور أجدر أوصل أوفق أنور أكمل له ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو عضوة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائل القاهرة الظاهرة الباطنة صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي خفيا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد صل على سيدنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا سيد إذهاننا سيد رونق جدراننا سيد عباداتنا سيد رونق زماننا ومكاننا سيد إيماننا على محمد حمدا بمحمد حامدا بمحمد حمودا بمحمد حميدا بمحمد أحمدا قبل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أتقانا محمد وأحلانا محمد أجلانا محمد أعلانا محمد أضحانا محمد أولانا محمد اللهم صل على محمد جمال محمد وكمال محمد ونال محمد إقبال محمد أنوال محمد آلال محمد
عزم محمد وعتم محمد آتم محمد خاتم محمد صلی علی محمد جنود محمد وجود محمد سجود محمد صعود محمد کلبوت محمد اضبوط محمد تاحوت محمد اضبوط محمد وثبوت محمد اللهم صل على محمد عزم محمد وعزل محمد اصل نسل وصل جسل محمد اللهم صل على محمد نظر محمد ونظم محمد ونظر محمد روضة قبر محمد حضر محمد وسفر محمد وحضر محمد ظہر عصر محمد عشاء فجر محمد عطل محمد ونطل محمد صلی علی محمد ملاحت محمد نزاقت محمد شرافت محمد صداقت محمد سخاوت محمد ملاحت محمد شجاعت محمد صلی علی محمد دقت محمد ولجت محمد حقت محمد مشقت محمد ملت محمد وسنت محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد انفان محمد عنفان محمد عنفوان محمد اتقان محمد انیان محمد اذقان محمد نظمان محمد صلی علی محمد نطف محمد نطل محمد نطق محمد وشفق محمد عزم محمد وبدن محمد وطن محمد وعمل محمد اللهم صل على محمد نسل محمد وجسم محمد حسن محمد حسین محمد اصول محمد اصول محمد بطول محمد صلی علی محمد عزیق محمد صدیق محمد نصاب محمد ایاب محمد حساب محمد صحاب محمد عمر بن الخطاب محمد صلی علی محمد انیان محمد عنفوان محمد اتقان محمد اعلان محمد ازمان محمد عثمان بن عفان محمد صلی علی محمد
تقی محمد نقی محمد نزی محمد وسیع محمد صلی علی علی محمد صلی علی محمد نطق محمد و نسق محمد صلی علی محمد اوزت محمد و روزت محمد صلی علی محمد کرہ محمد و فرح محمد صلی علی محمد جہد محمد و جدب محمد ادب محمد صلی علی محمد نظامت محمد امامت محمد ادامت محمد صداقت محمد صدارت محمد ولایت محمد ہدایت محمد عنایت محمد صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد کلبوت محمد تازوت محمد لاہوت محمد تابوت محمد تابوت محمد صلی علی محمد جمال محمد احتمال محمد استعمال محمد ارتحال محمد انتقال محمد وصال محمد فصال محمد اجسال محمد اجلال محمد اجمال محمد جمال محمد ملال محمد مقال محمد بصال محمد ابصار محمد صلی علی محمد انتظار محمد افتخار محمد وقار محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، رب ذوالجلال کا با کمال کا بے حد احسان ہے جس نے قرآن مقدس سے وابستہ کیا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کیا۔ آج وہ دور ہے کہ سنت کی جگہ پر لوگ بدعات کا احترام کرتے ہیں، اور اگر ان بدعات کا رد کر دیا جائے اور سنت کی تشہیر ہونے لگے تو جواب آتا ہے ما سمعنا بہذا، ہم نے تو یہ سنا ہی، وجدنا آبانا، اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے جیسے کر رہے ہیں، تحقیق کوئی نہیں، قرآن سے آشنائی کوئی نہیں۔ جتنی دیر تک اللہ کے قرآن سے آشنائی نہ ہو، ادب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ نہیں آ سکتا، کیونکہ پورا قرآن یہ ادب محمد کا بیان ہے، پورا قرآن رسول اللہ کے ادب کا بیان ہے۔
اور نبی کی ساری حدیث اللہ کے ادب کا بیان ہے۔ قرآن محمد الرسول اللہ کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا، محمد الرسول اللہ قرآن کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتے۔ یہ بڑی موٹی موٹی اور بڑی بنیادی باتیں ہیں، اللہ کرے ہمیں یہ سمجھ آ جائے۔ 12 مہینے ویسے تو ہر مہینہ اپنے اندر کوئی نہ کوئی فضیلت لیے بیٹھا ہے، ہر مہینہ کسی نہ کسی امتیاز کو باور کرواتا ہے۔ یہ مہینے خصوصی طور پر قربانی کے عنوانات سے معنون ہوتے ہیں، اور جد الانبیاء ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ان کی قربانیوں کو بیان کیا جاتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، حق ہے۔ قرآن نے سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات کو بیان کیا ہے، ان کے نشیب و فراز کو بیان کیا ہے، ان کی اللہ کے لیے دی گئی قربانیوں کو بیان کیا ہے جی۔ اور جو حضرت ابراہیم کے واقعے کو قرآن بیان کرتا ہے، اور وہ جو نظریات کی اصلاح میں کام آتے ہیں، قرآن کریم نے بھی مقصودی باتیں ذکر کی ہیں، کیونکہ قرآن قصے کہانیوں کی کتاب تو ہے نہیں، قرآن مقصودی بات کرتا ہے، اور اس مثال کے ذریعے سامعین، وہ سامعین جو عنابت دل میں رکھ کے اللہ کے قرآن کو سنتے ہیں، ان کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ وہ جو عنابت کو دل میں رکھ کے سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہدایت کے 4 درجے میں نے بڑی دفعہ آپ سے بیان کیے ہیں۔ پہلا درجہ عنابت ہے، جستجو کرنا، حق کا متلاشی بننا، اور دوسرا درجہ پھر ہدایت ہے۔ جب پہلی سیڑھی پہ آپ چلے ہو تو اللہ تعالیٰ دوسری عطا کرتا ہے، وہ ہدایت ہے۔ ہدایت کے مل جانے پہ جی آپ اسے قبول کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ قبول کرتے ہو اور اس کے ساتھ محبت کرتے ہو تو تیسرا درجہ استقامت کا نصیب ہو جاتا ہے، آپ ڈٹ جاتے ہو۔ حق پہ ڈٹنا یہ بھی نصیب والے کا کام ہے، اللہ کی توفیق سے اللہ جسے عطا کر دے جی۔ اور اس طرح ڈٹنا، پھر اس کی مثالیں قرآن بیان کرتا ہے، مختلف انبیاء کی مثال دیتا ہے، اور پھر اپنے محبوب پیغمبر کی مثالیں دیتا ہے، اور اس پر قرآن تنبیہ کرتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کیا اور تعلیم امت کو دی، مخاطب پیغمبر کو کیا، تعلیم امت کو دی کہ دیکھو اس طرح اللہ کی توحید پہ ڈٹ جانا، ان نظریات کی پاسداری کرنا، قرآن کے ان اصولوں کی پاسداری کرنا، مسلک پرستیوں سے ہٹ کر، بالکل ہٹ کے۔ کچھ نہیں دیا آج تک مسلک پرستیوں نے۔ مسلمان بنے، سچے مسلمان بنے، قرآن کے جو ہے قرآن کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس کو جانیں اور رہنمائی لیں۔ بسا اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں گھر میں بیٹھ کے پڑھ لیتا ہوں، بس ٹھیک ہے، ترجمے والا قرآن ہے، میں نے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے فلاں ترجمہ اور فلاں ترجمہ، یا گھر میں رکھا ہوا ہے فلاں ترجمہ تو میں پڑھ لیتا ہوں جی۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ میڈیکل کی کتابیں 5 سالہ کورس جو میڈیکل کا کروایا جاتا ہے، ایک ایم اے انگلش بندہ یا انگلش کو جاننے والا بندہ وہ ساری کتابیں جو انگلش میں ہیں منگواتا ہے، اور مہینہ 2 مہینے 3 مہینے لگا کے صبح و شام وہ ساری کتابیں پڑھ لیتا ہے۔ پی ایم سی اس کو دے گی ایم بی بی ایس کی ڈگری؟ بولو، اسے ایم بی بی ایس کی ڈگری مل جائے گی؟ آپ اسے ڈاکٹر مانیں گے جی؟ ایک میڈیکل کی کتاب بغیر کسی استاد کے سمجھائے اور پڑھائے سمجھ میں نہیں آتی، اسے ڈگری نہیں ملتی
مستند ادارہ ہو جی، وہاں پڑھا ہو، ریگولیرٹی ہو، پریکٹیکلز ہوں، پھر اسے ڈگری جو ہے اس کی مانی جاتی ہے، اسے ڈاکٹر کنسیڈر کیا جاتا۔ تو کس طرح ممکن ہے؟ فار ایگزامپل سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ سے، تو الحمد پہ سوال ہے کہ الحمد سے اللہ نے کیوں شروع کیا؟ حمد سے شروع کیوں نہیں کیا؟ حمدللہ رب العالمین بھی تو ہو سکتا تھا۔ حمدللہ، حمد میں نے تعریف ہے، تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہان کو پالنے والا ہے۔ الحمد سے کیوں شروع کیا؟ الف لام کیوں لے کر آئے؟ آپ کوئی بھی تفسیر اٹھا کے گھر میں پڑھیں، اس سوال کا جواب آپ کو نہیں مل سکتا۔ الحمد شروع میں الف لام جو آیا ہے، مفسرین نے پھر اس کی دو توجہ بیان کی ہیں۔ ایک، یہ الف لام استغراق کا ہے کہ تمام کی تمام تعریفیں۔ پھر سوال، بہت ساری تعریفیں ہیں جو اللہ کے لیے جائز نہیں ہیں، کھاتا بڑا اچھا ہے، سوتا بڑا اچھا ہے، پہنتا اچھا ہے، بہت ساری تعریفیں ہیں۔ تو پھر اس کے جوابات، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اسے عہد خارجی کا مان لیں الف لام کو، سارے سوال ختم ہو جائیں گے۔ جائز تعریف ہے الحمدللہ، تمام جائز تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ وہ تعریفات جو اللہ کے لیے مختص ہیں، اللہ کے لیے خاص ہیں، اللہ کے لیے جائز ہیں، ان تعریفوں کو یا ان میں سے کسی ایک تعریف کو بھی کسی دوسرے میں اللہ کے سوا مانیں گے، چاہے نبی میں، ولی میں، غوث میں، فرشتے میں، نوری، ناری، شجری، فرشی میں، عرشی میں، جس میں بھی مانیں گے شرک ہوگا۔ جو اللہ کی خاص تعریفیں ہیں، جائز تعریفیں، وہ اللہ کے لیے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ پھر الرحمن الرحیم، دونوں سیغے رحمت کے، رحمان بھی رحمت کا، رحیم بھی رحمت کا سیغہ۔ رحمت کا تو ایک ہی سیغہ کافی تھا، دو سیغے رحمت کے اللہ نے کیوں بیان کیے؟ سوال سمجھ آ رہا ہے؟ تو اس کا جواب آپ کو عام ترجمے کے قرآن گھر پڑھنے سے نہیں ملے گا۔ الرحمن میں اللہ کی رحمت دنیاوی اعتبار سے عام ہے، اور الرحیم میں اللہ کی رحمت اخروی اعتبار سے خاص ہے۔ رحمان میں دنیا کی رحمت کا ذکر کیا، بڑا مہربان ہے، کوئی مانتا ہے پھر بھی دے رہا ہے، کوئی نہیں مانتا پھر بھی دے رہا ہے، کوئی سجدہ کرتا ہے پھر بھی دے رہا ہے، نہیں کرتا پھر بھی دے رہا ہے، بڑا مہربان ہے۔ اور الرحیم میں آخرت کے اعتبار سے خاص رحمت ہے، یہ صرف مومنین کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے، صالحین کے لیے، شہداء کے لیے، انبیاء کے لیے ہے، کسی غیر کے لیے نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو قرآن کریم کو سمجھ کے جب پڑھا جائے، سورۃ فاتحہ سمجھ کے آ جائے، تو نماز میں بھی مزہ آتا ہے۔ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بندہ الحمدللہ کہے تو معنی دماغ میں آئے، الرحمن کہے، الرحیم کہے، تو اس کی مہربانیاں جو ہیں انسان کے ذہن میں آئیں۔ ہماری نمازیں اس طرح کی سوزگار نمازیں کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہمیں ان کا ترجمہ نہیں آتا، ہمیں ان نمازوں کا مفہوم نہیں آتا، ہمیں ان نمازوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں میں نے کہا کیا، اس لیے ہم بھول جاتے ہیں۔ زبان رٹی ہوئی ہے نا تو وہ پڑھتی رہتی ہے، توجہ نہیں ہے پھر بھی زبان پڑھتی رہتی ہے۔ جب رکوع کا ٹائم آتا ہے سگنل مل جاتا ہے رکوع کرنا ہے، کیا پڑھا تھا خود بھول جاتا ہے میں نے کیا پڑھا تھا۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ہم مانگ کیا رہے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کو تعلیم المسئلہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنے آپ سے مانگنے کا درس دیا ہے، اپنے آپ سے مانگنے کا طریقہ بتایا ہے، وہ طریقہ سکھایا گیا، اس طرح مانگ مجھ سے۔ ہم نے ملازمتیں کی 20 سال 15 سال سروس کو ہو گئے، دکانیں کی 20 30 سال کا تجربہ ہے، سیاست میں تجربہ، کاروبار میں تجربہ،
ذمہ داری میں تجربہ، بزنس میں تجربہ، لیکن قرآن سیکھنے کے لیے گھنٹہ 2 گھنٹے نکال سکتے ہو؟ آخر جی ٹائم کوئی نہیں جی ہوندا، ٹائم نہیں ہوتا، راتی تھک کے دکان بند کری دی، تھک جائیدا ہے، سارا دن ڈنگراں نال ڈنگر ہو کے تے نہیں ٹائم لگتا، سیاست میں وقت گزر جاتا ہے، ٹائم نہیں ملتا، ملازمت میں وقت گزر جاتا ہے، ٹائم نہیں ملتا۔ یہ ٹائم کب ملے گا؟ جب دنیا کی آنکھ بند ہو جائے گی، پھر ٹائم بڑا ہوگا لیکن سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہیں ہوگا، سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہوگا۔ کیونکہ آپ قرآن سیکھنے کے لیے وقت نکالیں تو شیطان بیٹھا نہیں ہے اوپر لیڈر اعظم، وہ چھوڑے گا، کہے گا کتنے چلے ہو تساں کی جناب تماشا لائے ہیں سویر دے، تھکے نہیں تسی؟ گن چا چا کے نہیں تھکے؟ تھکے نہیں ہو آپ دکانداری کر کر کے، ذمہ دارہ کر کر کے؟ ابھی تو فلاں کو ملنا ہے، فلاں کو ملنا ہے، وہ نہیں آنے دیتا اس طرف۔ تو جب آنے نہیں دیتا، ہمیں قرآن کے معنی نہیں آتے، مفہوم نہیں آتے، پھر ہم ان باتوں کے غلط مطلب لے کے اپنی بیٹھ کے چمکاتے ہیں، معنوں کے غلط مطالب نکال کے، مفہوم غلط نکال کے، اپنے اوپر اس کو فٹ کر کے پھر ہم تشہیر کرتے ہیں، اور جو ہے لوگوں کی نمازیں خراب کرتے ہیں، بیٹھ کے خراب کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں آتا جو نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اپنے باپ سے انہوں نے کہا، اور میں نے بتایا تھا کہ ابراہیم کے والد پتھر کی مورتیاں بناتے تھے، وہ لوگ مورتیوں کی پوجا کرتے، سیاروں تاروں کی کرتے، چاند سورج کے سامنے بھی جھک جاتے، اور مشرکین مکہ نے بھی بت بنائے ہوئے تھے۔ اور میں نے یہاں عرض کیا تھا، پھر دلیل دی تھی کہ وہ لوگ پتھر کی مورتیوں کو صرف نہیں پوجتے تھے، نہیں، پتھر کی مورتیوں کو پوجنا ان کے لیے کیا تھا؟ پہاڑوں کو پوجتے۔ میں نے عرض کی تھی کہ اصل میں وہ لوگ اپنے گزرے ہوئے بزرگوں کو پوجتے تھے، ان کی شکل کی مورتیاں بناتے تھے۔ میری یہ بات جب سمجھ آ جائے گی نا، انشاءاللہ اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ وہ پوجتے تھے ان مورتیوں کو سامنے رکھ کر، لیکن حقیقت میں وہ شکلیں تھیں ان کے گزرے ہوئے بزرگوں کی۔ جس طرح مکے کے اندر لات بابا تھا، عزا فقیر نہیں تھی، مکے کی فقیر نہیں تھی، منات سوا بزرگ تھا، حبل یہ حضرت حابیل کا بت تھا، اور اس کا نام بگڑتے بگڑتے حابیل سے حبل ہو گیا۔ ابراہیم کا بت تھا، اسماعیل کا بت تھا مکے میں، وہ سارے بتوں کا سردار انہوں نے ابراہیم کا بت بنایا ہوا تھا، اسماعیل علیہ السلام کا بت تھا، ان کو بھی پوجتے تھے۔ تو حقیقت میں وہ پوجتے کن کو تھے؟ گزرے ہوئے انسانوں کو، لیکن ان کی مورتیاں بناتے تھے۔ اور سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ قرآن خود کہتا ہے، اللہ نے خود ثابت کیا، قرآن خود کہتا ہے کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو، جن کی پوجا کرتے ہو، ان کو تو اللہ نے پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے باپ کو، اپنی قوم کو یہ بات سمجھائی تو کیا کہہ کر سمجھائی کہ کن کی عبادت تم کر رہے ہو؟ جن کی تم عبادت کر رہے ہو ان کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ کالا بر ربکم رب السماوات والارض، میں تو عبادت کرتا ہوں
تمہارا جو رب ہے نا حقیقی، وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ اور یہ کون ہے؟ الذی فطرہن، جن کی شکلوں کی تم مورتیاں بنا کے ان کو پوجتے ہو، ان کو بھی اس نے پیدا کیا تھا۔ اور سمجھ آئیے کہ اب مورتیوں کو تو اللہ نے پیدا نہیں کیا نا، اور مورتیوں کو تو پیدا بولو نہیں کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ انسانوں کو۔ آؤ تمہیں ایک اور حوالہ دیتا جاؤں، سورہ اعراف میں ایک بڑا خوبصورت انداز ہے قرآن کریم کا سمجھانے کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ قرآن کا موقف جو ہے واضح طور پہ بیان کرتے ہیں، ذرا سنیے گا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، لوگ کہتے ہیں من دون اللہ سے مراد بت ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں؟ صوفی کہتے ہیں، ملا کہتے ہیں من دون اللہ سے مراد کیا ہے؟ بت۔ سنیں قرآن کیا کہتا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، جن کو عباد امثالکم، کیا کہا قرآن نے؟ عباد امثالکم، یہ بھی بندے ہی ہیں تمہاری طرح جن کو تم پکارتے ہو۔ تو یہ پتھر کی مورتیوں کو بندہ کہہ رہا اللہ۔ جو کہتے ہیں من دون اللہ سے مراد بت ہیں، تو عباد امثالکم کا کیا معنی؟ کہ یہ تو تمہاری طرح بت ہیں، جس طرح تم بت اس طرح یہ بت۔ عباد امثالکم، سنو قرآن کیا کہتا ہے، الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم عین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا، ان کے پاؤں ہیں لیکن چل نہیں سکتے، ہاتھ ہیں پکڑ نہیں سکتے، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتے، ان کے کان ہیں پر سن۔ قرآن کہہ رہا بھائی، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں۔ اگر کسی کو غصہ آئے تو پھر اللہ کے قرآن پہ آئے اور اسلام پہ آئے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جن کو تم پکارتے ہو یہ مر چکے ہیں، تمہارے جیسے انسان ہی تھے یہ بھی، حالت یہ ہے کہ پاؤں ہیں لیکن چل نہیں سکتے، حالت یہ ہے کہ ہاتھ ہیں لیکن پکڑ، بولو جو قرآن کو مانتا ہے وہ تو بولے کو، ہاتھ ہیں پکڑ، آنکھیں ہیں دیکھ، کان ہیں سن نہیں سکتے۔ اور سمجھ آئیے کہ کوئی بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اللہ اللہ۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے بھی اپنے باپ سے جب باتیں کی تو آخری بات ہماری جو چل رہی تھی وہ کیا تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے باپ نے غصے میں آ کر کہا بس کر، تو اپنے باپ دادا کے دین سے پھر چکا، مجھ سے کہتا ہے کہ لا یسمعو، مجھ سے کہتا ہے ولا یبصر، مجھ سے کہتا ہے ولا یغنی عنک شیئا، کہ جن کی عبادت تم کر رہے ہو، جن گزرے ہوئے لوگوں کی مورتیاں بنا کر تم بیچتے ہو، یہ تو سنتے بھی نہیں دیکھتے بھی نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، رتی برابر تمہاری کوئی مدد بھی جنہ دی کر دینے ہو چپ رہن تے، باقی تے بولو کر سکتے نہیں کر سکتے۔ کیوں پوجتے ہو ان کو؟ اس کو پوجو جو ہر وقت دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، دیتا ہے، سنتا ہے، جولیاں برتا ہے، اس کو پوجو۔
تو باپ نے ابراہیم سے کہا کیا تو نے چھوڑ دیا ہے، دین چھوڑ دیا ہے؟ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ اور تھوڑی سبحان اللہ کتوں نکلنی ہے، مسئلہ کوڑا جو ہے۔ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ او ابراہیم اگر تو باز نہ آیا، لَأَرْجُمَنَّكَ میں پتھر مار مار کے تجھے سنسار کر دوں گا اگر تو باز نہ آیا۔ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، تیرا تے میرا سنگ نہیں ہو سکدا، کیونکہ تو پتر تے ضرور ہے لیکن نظریہ تیرا تے میرا نہیں پیا ملدا۔ میں اور تو ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتے، تو ایک دا پجاری ہے، تو ایک تو اتے نہیں آندا، میں پنجاں دساں تو تھلے نہیں آندا، تو ایک تو تے نہیں پیاندا، میں پنجاں دساں تو تھلے نہیں پیاندا، جیاں تیرا تے میرا گزر نہیں ہو سکدا، تو تے میں ایک چھت تھلوں نہیں رہ سکدے، مواحد تے مشرک اکٹھے نہیں رہ سکدے، ایک پلیٹ چ کھا نہیں سکدے، جیاں ایک دوجے نال پیار پا نہیں سکدے۔ اس واسطے ابراہیم دے ابے نو تے سمجھ آ گئی ہے گل کہ میرا مواحد نال گزارا نہیں ہو سکدا، میں در در اتے جھکن والا، جتھے جنڈی ویکھاں اوتھے ہی لمیاں پین والا، میں جتھے ٹلی ویکھی نہیں اوتھے جولی چکی نہیں، تے اے کسے اگے جھکدا نہیں، اے کسے کولوں وی منگدا نہیں، اے کسے ہور اگے چولی نہیں کردا، اے منگے تے کلے اللہ کولوں منگدا ہے۔ اس واسطے کی آکھیا پیو نے واجورنی ملیا، میرا ویڑا چھوڑ دے ابراہیم، یا میرا گھر چھوڑ دے یا کلے اللہ دا لڑ چھوڑ دے۔ تے ابراہیم کی آکھیا ابا جی تسی تے ایویں غصہ ہی کر گئے ہو ہیں، میں تے انج لگا سا اج ہے نا یہ گلاں، اور نہ کریا کرو یار، اگر تو پھر چول نہیں کھانے، نہیں کھانے تے میں نے کھانے تے میں ہن آئے ہیں جمعہ تے کھا کے جاواں گا، او پاویں غیر اللہ دے نا دے پر میں تے نہیں نہ پکائے، نالے آئیے نالے تو انہوں کوریجاں دئیے، نالے ان چول بھی نہ کھائیے، چول تے کھاواں۔ حضرت ابراہیم نے کہا قال سلام علیکہ، چنگا پھر ابا جی رب رکھا، میں تو آڈا بوا تے چھوڑ سکنا، پر رب دا ڈیرا میرے کولوں چھٹیندا نہیں، تیرا گھر تے چھوٹ سکدا ہے، اللہ دا در نہیں چھوٹ سکدا، مینوں تیریاں روٹیاں نہیں چاہی دیاں، تیرے ویڑے نہیں چاہی دے، اے کمرے نہیں چاہی دے، اے درو دیوار مینوں پیاری نہیں، پیو والا رشتہ پیارا نہیں، کیوں؟ کیونکہ مسئلہ غیرت اللہ ہے، اللہ دی غیرت دا مسئلہ ہے، عبادت اللہ دی غیرت ہے، عبادت او بولو تو صحیح غیرت مندو، عبادت کی دی غیرت ہے، تے میں اللہ دی غیرت چ بے غیرت نہیں ہو سکدا، غیور اوہی ہے جڑا رب دی غیرت والے مسئلے وچ غیرت وکھاوے، ابا مینوں تیرا گھر نہیں چاہیدا،
مینوں تیریاں شفقتاں نہیں چاہیدیاں، مینوں اے بوا ویڑا نہیں چاہیدا، میں اپنے رب نال لو لائیے ساستغفر لک ربی انہو کان بی خفیا۔ او میرے ابا میں چلنا پر اپنے پروردگار کو لوں، تیرے واسطے ہدایت دی دعا منگاں گا، تیرے گناہاں دی معافی تلافی منگدا رہواں، اللہ تینوں ہدایت دے دے تے پچھلے معاف کر دے، میں دعا ضرور کراں گا اپنے رب کو، کیوں؟ انہو کان بی خفیہ، میرا رب میرے اتے بڑا مہربان ہے، او ہر مواہد اتے مہربان ہے، او ہر توحیدی اتے مہربان ہے، ہر مشرک کولوں ہٹ کے جڑا زندگی گزارن دی کوشش کرے، جیاں رشتیاں ناتیاں دی پرواہ نہ پیا کرے، یاریاں دوستیاں دی پرواہ نہ پیا کرے، یاری لاوے تے او دے نال جڑا اللہ دی غیرت چ غیرت وکھاوے، جڑا اللہ دی غیرت والے مسئلے وچ بغیرت ہو جائے، تے غیرت مند دی بغیرت نال کوئی یاری نہیں، بڑا ہولی کیتا جے ہے مشرک تے مواہد دی یاری ہو سکتی نے، تے جے یاریاں ویکھو پھر سمجھو گو نو لڑی گو، اوہ جی او تے اوہ جی او، کیونکہ اصول قرآن دا وَآتَذِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، چھڑ چلنا ابا تیرا ویڑا بھی تے او تیرے معبود بھی جنہاں تو میرے اللہ دے سوا پکارنا، جنہاں تو میرے خدا دے سوا پکارنا، جنہاں کولوں تو میرے رب دے سوا مددہ منگنا ہے، جنہاں کولوں تو میرے اللہ دے سوا مشکلان دے حال منگنا ہے، میں تینوں بھی چھوڑ دیتا، اینا معبودانوں بھی چھوڑیا، اے ویڑا بھی چھڑیا، اے قوم بھی چھڑی، میں پکاراں گا کنوں ادعو ربی، ادعو بولو سارے آگو ادعو ربی، میں پکاراں گا تے اپنے رب نو، میں پکاراں گا تے وہ جڑے اپنے رب نو پکار دیو بولو تو صحیح، میں پکاراں گا تے اپنے رب نو، عسا اللہ اکون بدعائے ربی شقیہ۔ اے جے ساڑھے واسطے تسلی تے دلاسا، ظاہری طور اتے تیج پیا لگدا ہے، پیو بویوں کٹ دیتا ہے تے ہون کی بنے گا، ظاہری طور اتے بوا پیا چھٹ دا ہے، ظاہری طور اتے رشتے پہ چھٹ دے نے، ظاہری طور اتے بچپن دے یار ٹوٹ دے نے، ظاہری طور اتے قوم ساری قبیلہ برادری چھٹ دیئے، لیکن حضرت ابراہیم دی استقامت ویکھو، حضرت ابراہیم کی کہندے نے مینوں امید ہے کدے اتے، بولو مینوں امید ہے تے کدے اتے، اپنے پروردگار اتے میں اپنے رب نو پکاراں گا تے میں نام مراد نہیں ہوواں گا، میں اپنے رب نو پکاراں گا، جی مینوں ٹھکانہ دیوان اللہ کون ہے، مینوں عزتاں دیوان اللہ کون ہے، مینوں خوشیاں دیوان اللہ کون ہے، میریاں ضرورتاں پوریاں کرن اللہ کون ہے، اللہ ہے، میں اپنے رب کو لنا امید نہیں ہوندہ، سبحان اللہ نکلے نے ابراہیم
تے جاندے ہو پھر انہاں نو مخاطب کر دینے پہ حورے ہون سمجھ آ جائے نے حورے ہون سمجھ آ جائے نے جاندے ہو کہندے نے او جنہ دے پیچھے پے ہوئے او ظالمو او میرا ابا تے میری قوم لِعَبِي وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ایک کاری ویکھو تے صحیح کنہ نو پہ پکار دے ہو او میرا ابا غور تے کر تیرا بوا چھڑیا پر غور تے کر برادری چھڑی پر غور تے کرو یار چھڑے پر غور تے کرو او مینو مارو کٹو جو مرضی ہے پر غور تے کرو جنہاں نو اللہ دے سوا پکار دے ہو حل یسمعونکم بولو حل یسمعونکم اذ تدعون او ینفعونکم او یضرون ترائے سوال پچھے کیتے سن دسے سن تین دلیلاں دتیاں سن لا یسمعو ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا ایتھے بھی ترائے سوال کیتے حل یسمعونکم دسو تے صحیح ابا جی ٹور چلنا میں ٹور چلنا پر دسو تے صحیح حل یسمعونکم اور جدوں پکار دے ہو اذ تدعون جدوں پکار دے ہو حل یسمعونکم اے سن دے جے او دیون گے تے تاں جے سنن گے نہیں سمجھ آئی دیون گے تے تاں جے سارے بولو یار دیون گے تے تاں جے سنن گے اس کوئی سنے تے دیندہ ہے ما تحت الاسباب ہی صحیح کیونکہ فوق الاسباب دیوانا لا کون ہے تحت الاسباب اسی ایک دوجے دی مدد کرنے ہیں تحت الاسباب لیکن ادوں کرنے ہیں جدوں کسے دی التجا سننے ہیں بندہ کے چودھری جی میں تواڈے کولوں 10,000 منگیا تساں دتا ہی نہیں 10,000 تساں مینوں دتا ہی نہیں او گیا کہ کملیا تو منگیا ہی نہیں تو منگیا ہی نہیں آکھے میں منگیا تے ہے آکھے میں سنیا ہی نہیں دیواں تے تاں جے سنا دیواں تے تاں جے مینوں پتا ہووے تینوں چاہیدا تو میرے کولوں منگیا ہے تو میرے کولوں منگیا ہی نہیں تے میں تینوں دیواں کتوں منگیا اگلی گل علیحدہ ہے میرے کول ہے یا نہیں ہے تے میں دیواں نہیں ہے تے میں معذرت کراں اے تے بعد دی گل ہے اے تے زندیاں دیاں گلاں نے او زندے نوں وی سنائیے تے پھر کچھ کردا ہے اے تے مر گئے موئے ہوئے نے جنہ کے تسی بے کے پٹ دے ہو حال یسمعونکم اذ تدعون اور سمجھو کہ جا کے رولے پہ پاندے ہو آگے سائیں جی میری بگڑی ہلاؤ جی بری جی کھوٹی میری کرو کھری جی آندھا نا کہ خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا او خواجہ کتوں دیں گے دیوان اللہ کاؤنے بولو دیوان اللہ تے اللہ انسانوں کو زندہ ہوں تو تحت الاسباب جس طرح ہم ایک دوسرے کے کام آتے ہیں وہ کام آ سکتے ہیں فوق الاسباب تو وہ ہے اور پردیاں دے پچھوں ویکھن تے سنن والا کون ہے اللہ ہے ویکھن تے سنن والا تے ایو جیا ویکھن والا لا تدرکہ الابصار ساریاں اکھیں مل جان تے مینوں کوئی نہیں ویکھ سکدا واہوا یدرک الابصار تے تسی سارے ٹل لا کے چھپ جاؤ تے میرے کولوں لوک نہیں ہو سکدے ہے انجدیاں صفتاں کسے اور دیاں بول دے نہیں حال یسمعونکم اذ تدعون او منگ دے ہو
لیکن پہلا اے دسو سن دے بھی جے، سن دے جے؟ بولو تسی دسو ہاں جڑے مر جان کو سن دے نے؟ نہیں سن دے۔ قرآن دیاں دلیلہ نہیں دیتی، اللہ کہندے نے پیر ہے سو، نظر ہوندے سو، پر چل نہیں جے سکدے، ہاتھ ہے نے این جوتے کدی مردے نے کیتا، لاؤ جی قمیض ہے لو ہاتھ چائے نے میں کٹ کے ہی لاندے ہو نا، بول دے نہیں۔ قرآن کہندا اکھیاں ہے سو پر ویکھ، او کان ہے سو پر سن نہیں سکتے، نہیں سن سکتے۔ جڑا صوفی ملا آکھے وہ تے حلوہ پہ سدھا کردہ ہے، قرآن کی مخالفت کر رہا ہے، وہ سیدھا سیدھا قرآن نے ٹھوک بجا کے مسئلہ بیان کر دیا۔ حال یسمعونکم، مجھے جواب دو ابا جان، میری قوم مجھے جواب دو، چاچا تایا یار میری برادری کے، یہ تمہیں دیں گے تو تب جب سنیں گے، جب سنا ہی نہیں، سن سکتے ہی نہیں۔ اور زندہ انسان دیوار کے پردے کے پیچھے نہیں سن سکتا، ایتھے بیٹھیا تین لینا تو پرا نہیں سن سکتا، زندہ تے چنگا پلا ہٹا کٹا صحت مند، تیسرے بندے نال بندہ بیٹھا کان وچ گل کرے تے انہوں پتہ لگے گا؟ پہ پوچھ دے نے کی آکھیا سو، کی آکھیا سو، پوچھ دے نے کہ نہیں؟ میرے بارے چ آکھیا سو، کی آکھیا سو؟ بھی تو زندہ ہو کے پیا پوچھنا ہے کی آکھیا سو، تے جنہوں منا مٹی دے تھلے تے کناں چ روح تو ان کے آئے ہو، او پاندے ہو روح کے نہیں؟ زندے انسان دے ناک کے ہاتھ رکھیے تے ہاتھ پرا کردہ میرا ساہ رک چلا سی، تے موئے انسان نو نوا کے او دیاں کناں چ بھی روئیاں دیندے ہو، ناکے چ بھی دیندے ہو، کناں چ بھی روئیاں دیندے ہو، پھر پھٹے جوڑ کے اتو جناب لیپ کر کے مٹی دا ترونکا پانی دا لا کے پھر کو پیسے وال ہونتے آندہ چلو نال ماربل لوا چھڑنے ہاں، انہوں اتو بے کے پی آکھو آکے سن دیتے ہیں نے پر کار کچھ نہیں سکتے، سن دیتے ہیں، سن دیتے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، چھڑ چھڑو مردیاں دی جان، نہیں سنتے گل مکی ہے کہ نہیں؟ سیدھی سیدھی قرآن دے اتے آؤ یار، قرآن پاک کو اپنا نسب العین بناؤ، پیغمبر جد الانبیاء پیو دا بوہ پیا چھڑتا ہے تے پھر پیا کہندا حال یسمعونکم، سنتے اذ تدعون، جب ان کو سناتے ہو پکارتے ہو سنتے، او ینفعونکم، او ینفعونکم، آج تک کوئی چھیٹ دیتی نے، آج تک کوئی زندے پیرہ نہیں آئی تک کوئی شاید دیتی۔ وہ بندہ ایک ہوندہ سی پتھر لے کے نا مدرسے، اور میں کیا جمعہ اتھے پڑھیا کر یار کو قرآن سے کہا کہ میں 15 سال تو نا جیلم مرید ہوئے ہیں جے، تو جیلم 15 سال مرید ہوئے ہیں، کچھ ہے لبی آکے نہیں میں مہینے بعد جانا 1200 1300 دے یا نظار ماڑا بندہ رکشہ چلانا، بھئی 2 مہینے بعد تو ہی 1200 1300 دے کے آنا ہے، تینوں کوئی شاہ لبی ہے، 15 سال دا تو مرید ہے، تے آج بھی تو داڑھی منائی ہے، 15 سال دا تو مرید ہے، غسل دے فرض میں ہی تینوں دسے نہیں ہون، 15 سال دا تو مرید ہے، سورت فاتحہ دا معنی تینوں نہیں آیا، بسم اللہ دا ترجمہ صحیح تینوں نہیں آ سکیا، ایتے تے زندے کچھ نہیں دیندے، تے ابراہیم تے پھر قربانیاں اللہ پیغمبر ہے، وہ پوچھ دینے مویاں کو لو کچھ ہے لبی جے کچھ چھٹ، آگے لبی دے کوئی نہیں پر چس بڑی آندی، میلہ لائی دا میلہ، دیگاں پکی دیاں نے، ونڈی دیاں نے، کھائی دیاں نے، ہائے 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 او ینفعونکم او یضرون، جے کچھ دین دے ہی نہیں تو پھر سنو، کوئی نفع نہیں دے سکتے تو کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتے، اے مجاور ایویں ڈراندے نے بے روپیے، ایویں پہ ڈراندے نے، مال نو اگ لگ جائے گی، مال مر جائے گا،
اگاں لگ جان گیاں گاٹے پہ جان گے ایویں پہ ڈراندے نے نصیب بناون والا کون ہے چمکاون والا کون ہے خالی جولیاں بھرن والا کون ہے خدا دی ذات اتے پکے ہو جاؤ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جادو بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا جادو بھی ادو اثر کرتا جدو اندروں کام ڈواں ڈول ہوئے اگے چاچی تے مینوں شک کے ساڈے بو وال سویرے سویرے پڑھ کے پھوکدی رہندی ہے بے ایمان مجاور بے ایمان ایمان کے گھاٹے کوئی خواب دیکھ لی دیکھو زیارتاں ایک میرے پاس کل آیا ہوا تھا کہتا ہے کہ بزرگ میری خواب میں آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ تواڈے گھر جادو ہوئے ہے 2 قرآن خانیاں کراؤ میں کہ ایمانی قرآنی تے کدی نماز پڑھی آخر شروع کرنی ہے تے زیارتاں بزرگاں دیاں نماز ایک کوئی نہیں تے زیارتاں بزرگاں دیاں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون یہ شیطانی معاملات ہیں سارے پڑھو اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں نماز ایک نہیں جوانی شراباں جو گزری ہے تے زیارتاں پیغمبر دیاں شیطان اللہ کے نبی کی شکل میں آ نہیں سکتا لیکن دعویٰ تو کر سکتا ہے نا نہیں سمجھے میری بات وہ کسی اور شکل چاہ کے دعویٰ کرے میں اللہ دا نبی ہے تو آنو کی پتہ چلنا ہے اے سویرے اٹھ کے ایویں پوتریا پھرے گا جنتی اپنے آپ نو سمجھ کے مینوں زیارت ہو گئی ہے مینوں زیارت ہو گئی ہے بھئی کسی اور شکل چاہے تساں کیڑا ویکھے ہے تابعین کے زمانہ میں اگر کوئی تابعی کہتا مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے صحابی سنتا تو کہتا کت کت ٹھہر جا پہلے بتا رخسار کیسے تھے داڑھی کیسی تھی آنکھیں کیسی تھی پیشانی کیسی تھی سینہ کیسا تھا جب اسے یقین ہو جاتا پھر وہ کہتا صدقتا تو صحیح کہہ رہا ہے واقعی رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے انہاں نوں ملنگی دیاں زیارتیاں پیاں ہون تے ایویں تسبیحاں پا کے من کے سبحان اللہ سبحان تانوں کی ہویا جی راتی بزرگاں دی زیارت ہوئی ہے انہاں کہ سویرے لکڑ دی تسبیح بنوا چیڑ دی انا للہ و انا الیہ راجعون حال یسمعونکم اذ تدعون او ینفعونکم او یضرون یہ سنتے ہیں جنہیں تم پکارتے ہو خدا کے سوا کوئی نفع دیتے ہیں کوئی نقصان دیتے ہیں نہیں دے ہی نہیں سکتے نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ پردوں کے پیچھے سے سن سکتے ہیں یہ صفتیں ہیں میرے اللہ کی بولو سارے بولو یہ صفتیں ہیں میرے اللہ کی صفتیں ہیں میرے اللہ کی اور سنو حضرت ابراہیم کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي سارے دشمنوں میرے تم بھی قوم بھی تے جڑے ملنگیاں نو تسی پکار دے ہو اللہ دے سوائے بھی ابراہیم کلا رہ جائیں گا برادریاں باواں ہوندیاں نے برادریاں کنڈا ہوندیاں نے پیو چھت ہوندی ہے کلا رہ جائیں گا ابراہیم نے کہا نہیں الا رب العالمین میرا تعلق کی دے نالے اور بولو تو صحیح میرا تعلق کی دے نالے اس رب نال او مینوں کلیاں نہیں چھڑدا او مینوں کلیاں تے نال ہی نا جوش وچ سن دے تے ایک اللہ دی گل کیویں سن سکدا ہے مشرک تے ابراہیم تے سناون والا سی تے مستی دے وچ جناب اللہ دی توحید بیان کرنا گھن او دے نال میری یاری ہے تے او پتہ کون ہے الذی خلقنی فہو یہدین جس نے مینوں پیدا کیتا جن نے میرے سر تے نبوت دا تاج سجایا والذی
ہوا یطعمنی و یسقین، میں جدو بھکھا ہوواں تے مینوں کھواون والا کون ہے، پیاسا ہوواں تے پیاون والا کون ہے؟ جی جی نالی آکھن لگے وافا اذا مرضتو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار ہواں تے مینوں شفاواں دیون والا کون ہے؟ جی جی والذی یمیتنی، والذی یمیتنی، مینوں موت دے گا تے کون دے گا؟ میرا اللہ۔ ثم یحیین، پھر مینوں اٹھاوے گا تے کون اٹھاوے گا؟ میرا پروردگار اٹھاوے گا، میرا رب اٹھاوے گا مینوں۔ نہ تہاڈی پرواہ، نہ قوم دی پرواہ، نہ بابے دی پرواہ، نہ یاراں دی پرواہ، نہ رشتہ داراں دی پرواہ، میں سب نو چھڈیا کدے لئی؟ اللہ عملہ دی توفیق عطا فرمائے۔